کسوری کی یہ بات ہے، پھولوں کی برسات ہے، بی ایس اسلامک سینٹر دین کی اشاعت ہے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما لأتمم حسن الأخلاق۔ إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حمد ثنا خالق ارض و سما کے لیے جس نے تمام مخلوقات کو اپنے ارادے سے تخلیق فرمایا اور انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ درست راستے پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تاخیر سے آنے پر معذرت، لیکن راستے چونکہ آج کافی جگہ سے بند تھے اور جن گلیوں سے گزر کے آنا پڑا وہاں چونکہ جشن کا سماں ہے تو کچھ پھر تاخیر بھی ہوتی ہے۔ برادر مکرم زبیر حیدر صاحب آپ سے بات کر رہے تھے نبی کریم علیہ السلام کی وفات کے حوالے سے، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی 15-20 منٹ کے اندر آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے مقاصد کیا تھے۔ دیکھیں، عام لوگوں کا اور نبی کریم علیہ السلام کے آنے کا اور پیدا ہونے کا اس اعتبار سے ضرور فرق ہے کہ باقی سب یقیناً اللہ کی بندگی کے لیے پیدا ہوئے۔ والدین کسی بچے کی پیدائش کے موقع پر یا شادی کے بعد یہ خواہش کرتے ہیں کہ اللہ انہیں اولاد دے، اور انہوں نے اس کے لیے ایک زندگی سوچی ہوتی ہے کہ اس کو میں یہ بناؤں گا، اس کو اس طرف لے جاؤں گا، وہ میری خدمت کرے گا، وہ میرا دست و بازو بنے گا۔ لہذا جب وہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہو کر پڑھنے لکھنے بولنے والا ہوتا ہے تو اس کی اسی طرح سے تربیت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر کسی نے ڈاکٹر بنانے کا ارادہ کیا ہے تو ظاہر ہے کہ اسے ایک پروسیس پہ اس کو لے کے جائے گا، اسے ایک طرف لے کے جائے گا۔ اگر کوئی عالم دین بنانا چاہتا ہے تو ظاہر ہے مسجد اور مدرسہ کے ساتھ منسلک کرے گا۔ تو کسی شخص کے آنے سے پہلے مقصد کیا ہو سکتا ہے اس کے آنے کا، اور اس شخص کے آنے کے بعد اس کا مقصد کیا ہے۔ ایسے ہی جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو ایک مقصد اس کے ماں باپ نے طے کیا ہوتا ہے اور ایک مقصد وہ خود طے کر لیتا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں ماں باپ نے مقصد طے کیا تھا اسے دیندار بنانا ہے، لیکن وہ بسا اوقات دین پڑھ کر بھی دیندار نہیں بن پاتا کیونکہ اس کا مقصد نہیں ہوتا۔
بس اوقات وہ حافظ قرآن بن کر بھی امامت کے مصلی پہ کھڑا ہونا نہیں چاہتا، وہ حافظ دہی بلے تو بن سکتا ہے، امام نہیں بنتا، اس لیے کہ اس کا مقصد نہیں تھا، وہ کسی اور طرح سے دیکھتا ہے، ماں باپ کی طرف سے بھیجا ہوا اور جبری بھیجا ہوا بچہ۔ تو ایک مقصد وہ ہوتا ہے جب وہ شعور کی عمر میں پہنچتا ہے، تو جو اظہار وہ کرنا چاہتا ہے، جو وہ اپنے آپ کو بنانا چاہتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ مدارس سے پڑھنے کے باوجود بھی وہی کچھ بنا لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے مقاصد آج ہمارا بھائی پیش کر رہا ہے، اور وہ لکھ رہا ہے، لکھا ہوتا ہے کہ سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار۔ ایک مقصد یہ جو انہوں نے سیکھا، سمجھا، کسی نے سمجھایا، یا انہیں لگا کہ یہ والا سلوگن جو ہے وہ زیادہ اچھا ہے، اس سے کام کیا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے اگر آپ یہ کہیں کہ آپ یہ نہ کہیں کہ سونا آیا نت سج گئے نے گلیاں بازار، تو پھر کون بازاروں پہ پیسہ لگائے؟ کہیں نہ کہیں تو سونے کو ڈالنا پڑے گا نا، جس کی بنا پر یا جس کے نام پر لوگ چندہ دیں، پیسے دیں، بازار سجائیں۔ اگر آپ کہیں کہ اس سے نبی پاک کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کی آمد کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے آپ اس بازار کو سجانے کا ثواب نہیں ہے، تو پھر کون پیسے دے گا؟ سو کہیں نہ کہیں رسول اللہ کو تو ڈالنا پڑتا ہے کہ نبی پاک یہ دیکھ بھی رہے ہیں، تبھی تو اس پر زیادہ پیسے لگائے جائیں گے۔ نبی پاک اس پر جھنڈیاں کمکمے لگانے اور زیادہ لگانے پر زیادہ ثواب دیں گے، تو ظاہر ہے آدمی اس پر کام کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ تو ایک مقصد وہ ہے جو ہمارے بھائیوں نے بیان کیا، اور ایک مقصد اللہ ہے، اللہ نے جو بیان کیا اس مقصد سے بات شروع کرتے ہیں، اور وہ مقصد اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے کہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے بھی اور آپ کو تجسیم میں جسمانی صورت میں پیدا کرنے سے بھی پہلے، کتنا پہلے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے درمیانی جو وقفہ ہے وہ تقریباً کچھ 600 سال کے قریب ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور نبی پاک کے درمیانی وقفہ کتنا ہے؟ بولیے تاکہ آپ کو یاد رہے۔ میں تو اتنا تھکا ہوا ہوں کہ آپ کے جو ہمارے محترم بھائی ربانی صاحب ہیں، ان کے حکم کی بنا پر میں نے اپنی زندگی میں یہ پہلا پروگرام یا پہلی بات یا پہلا درس جو ہے وہ مانا ہے کہ میں آؤں گا، وگرنہ جو ہمارے ساتھ کانفرنس میں ہوتی ہے اس کے بعد 2-3 دن بالکل واقعی رس چاہیے۔ اس کا اندازہ آپ کو میری جو ہے وہ گلے سے بھی لگ رہا ہوگا، تھکی ہوئی شکل سے بھی لگ رہا ہوگا، تو کچھ چیز ہے جو سمجھ لیں۔ بہرحال آپ ہمارے جو پنجابی خطبہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، یہ بہت ساری چیزیں آپ کو رٹا دیتے ہیں، ایسے ہی بار بار بولو، یہ کہو، تو کبھی کبھی مجھے لگتا ہے یہ والا طریقہ بھی بڑا اچھا ہے کہ آپ جب بولتے ہیں تو آپ کو واقعی یاد ہوتا ہے۔ تو یہ بتائیے کہ نبی پاک اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیانی وقفہ کتنا ہے؟ کتنا؟ 600 سال۔ اب اس سے اور اوپر جائیں، عیسیٰ علیہ السلام سے بھی اوپر موسیٰ علیہ السلام، ان کے اور نبی پاک کے درمیان کتنا وقفہ ہے؟ ہزاروں سال کا۔ کتنے ہزار سال؟ کوئی تقریباً 3000 سال سے زیادہ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جاتے جاتے یہ جو وقفہ ہے یہ 4000 سال پر مشتمل ہے، تقریباً 4000 سال۔ اب ہمارا اور نبی پاک علیہ السلام کی وفات کے بعد اب تک ہمارا وقفہ کتنا ہے؟ 1442-43 سال، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی ولادت کے درمیان کتنا وقفہ ہے؟ 4000 سال۔ اور پھر اس سے اوپر جائیے کہ اکیلے حضرت نوح علیہ السلام کی جو حیات مبارکہ، جو انہوں نے دعوت دی، ایک قوم میں جو دعوت دی، اور دعوت کب دی جاتی ہے؟ ظاہر ہے جب وہ شعور میں پہنچے، جب وہ بڑے ہوئے، جب نبوت ملی، اور پھر اللہ کے دین کو پہنچایا۔ اس سے پہلے بھی کچھ 40-50-100 سال کی زندگی تو ہوگی، پھر ہی دعوت دی۔ چلو کم سے کم 40 سال کا سلسلہ نبوت کا چلتا ہے، اس اعتبار سے اگر 40 سال کے بھی نوح ہوئے تو پھر دعوت دی۔ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے
کتنی دعوت دی؟ کب کتنا وقت لگایا دعوت دینے پہ؟ 950 سال. معروف ہے نا کتنا؟ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے، اللہ کے نبی نوح نے اپنی قوم کو مسلسل دعوت دی. اب ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کا درمیانی وقفہ بھی کوئی تھوڑا سا نہیں ہے. نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں حام، سام، یافس اور کنعان. کنعان غرق ہو کر مر گیا اور باقی 3 سے نسل آگے بڑھی، آگے چلی، اور اس نسل میں سے، سام کی نسل میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، جو آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب چلتا ہے. گویا حضرت ابراہیم براہ راست بیٹے نہیں ہیں نوح علیہ السلام کے، لیکن آپ کی اولاد میں سے ہیں. درمیانی وقفہ یہاں بھی کوئی 1000-1500 سال کا ہوگا. پھر نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی ہے. عمر تو اس سے زیادہ ہے. بعض لوگوں نے لکھا کہ جب ان کو حکم دیا گیا کہ ٹھیک ہے اب آپ نے یہ کہہ دیا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ زمین پر کسی کافر کا گھر نہ چھوڑنا، تو اس کے بعد بھی اللہ نے کہا کہ اچھا ہمارے سامنے یہ درخت اگاؤ. ان درختوں کے یہ درخت اگے، بڑے لمبے تناور درخت ہوئے، اور پھر ان درختوں کی ان کو کاٹ کر ان کے تختے بنائے گئے. اور اگر درخت اگانے والی بات نہ بھی درست ہو تو یہ تو اللہ نے کہا ہے نا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہمارے سامنے یہ پھٹے تختے بناؤ اور ہم تمہیں سکھاتے ہیں کہ کشتی کیسے بناتے ہیں. اللہ نے کشتی بنانے کا طریقہ سکھایا، اور یہ اس پر بھی بعض لوگوں نے لکھا کہ 100 سال لگا. پھر وہ 100 سال تک پڑی رہی، اس میں یہ گندگی ڈالتے رہے، پھر اس کو صفائی کروائی گئی، پھر وہ تنور پھٹا اور اس میں سے پانی ابلنا شروع ہوا، اور پھر آسمان سے پانی برسا، پھر سیلاب آیا، اور یہ اس میں بھی 100 سال لگا ہے. گویا کئی 100 سال کے بعد عذاب آیا ہے. اگر ہم اس کو مان لیں کہ یہ 100 سال بعد نہیں، فوراً عذاب آ گیا، تب بھی نوح علیہ السلام کی عمر بعض لوگوں نے لکھا کہ 1300 سال، بعض میں 1700 سال، اس سے اوپر جائیے. نوح علیہ السلام براہ راست بیٹے نہیں ہیں آدم کے، جو آپ کو وقفہ سنا رہا ہوں، براہ راست بیٹے نہیں آدم کے. آدم علیہ السلام اور نوح کے درمیان بھی مختلف لوگ ہیں. حضرت ادریس ہیں، معروف ہے، حضرت شیس ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں. اور پھر وہاں جا کے اوپر کئی 1000 سال کا فاصلہ ڈال کے پھر آدم آتے ہیں. یہ جو درمیانی انسانی واسطہ اور آپ کا آدم علیہ السلام سے جو درمیانی وقفہ ہے، یہ ہی کئی 1000 سال پر مبنی ہے، کئی 1000 سال پر. اور پھر آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے اور کسی بھی انسان کے پیدا ہونے سے پہلے، جیسے نبی پاک علیہ السلام نے صحیح حدیث میں فرمایا کہ میں اس وقت بھی اللہ کے ہاں نبی تھا جب آدم ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے. یعنی جب انہیں بنایا جا رہا تھا، ابھی وہ پانی اور مٹی جو ہے اس کو گوندا جا رہا تھا، تو میں اس وقت بھی نبی تھا. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس مجلس کی طرف آپ کا اشارہ ہے جس مجلس کی گواہی قرآن نے دی، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. اب آپ آئے ہیں اس بات پر جو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے مقاصد کا تعلق انسان کی تخلیق سے بھی پہلے سے ہے. آپ کیوں آ رہے ہیں، کیوں آپ کو بھیجا جائے گا، آپ کے آنے کے مقاصد کیا ہیں. یہ گلیاں بازار ہوتے تو ظاہر ہے یہ تو آپ بھی ذکر کر دیتے ہیں. اور آپ نے تو ارشاد فرمایا کائنات میں سب سے بری جگہ، سب سے بری جگہ، بولیے، سب سے بری جگہ بازار، اور سب سے اچھی جگہ مسجد. آپ جس کو سب سے بری جگہ کہہ رہے ہیں، اس کے بارے میں کوئی یہ تصور بنا لے کہ اس کو سجا دینے سے نجات ہو جائے گی اور مسجد ویران ہو جائے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ جملہ اس طرح سے ہوتا کہ سونا آیا تو سج گئی ہیں مسجدیں، سونا آیا تو زمین سجدوں سے بھر گئی، سونا آیا تو زمین پر اللہ کی عبادت شروع ہونے لگ گئی. ایسا نہیں ہے، لیکن چونکہ کاروبار اس سے منسلک ہے اس لیے وہ بات کی جاتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے بہت پہلے، کتنا پہلے؟ ہزاروں سال پہلے، آدم کی ولادت سے بھی پہلے، تمام ارواح کی تخلیق ہونے کے وقت
جب سب کو بنا دیا گیا اور بنائے سب ایک ہی وقت میں گئے ہیں، میں بھی اور آپ بھی، ہم سے بھی ایک وعدہ لیا گیا، الست بربکم، آپ نے سنی ہوئی یہ باتیں، ہم نے بھی کہا قالوا بلا، تو ہی ہمارا رب ہے۔ پھر ایک خاص مجلس ہوئی، اس خاص مجلس میں ان خاص لوگوں کو بلایا گیا جن کو اللہ نے نمائندہ بنانا ہے، اور ان سب سے کہا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب تمہیں کتاب و حکمت میں سے کچھ سبق دیا جائے گا، میں سے کچھ چیزیں دی جائیں گی، تو تم جا کے اس دعوت میں لگ جاؤ گے، لوگوں کو اللہ کی بندگی کی طرف بلانے لگ جاؤ گے، لوگوں کو اللہ کی طرف پکارو گے۔ اس وقت میں ثم جاءکم رسول، پھر ایک رسول آئے گا، اور جب وہ آ جائے اس کی پہچان کیا ہے؟ مصدق لما معاکم، جو تمہارے پاس ہوگا وہ اس کی تصدیق کرے گا کہ تم بھی سچے ہو، تمہارے پاس پیغام بھی سچ پر مبنی ہے، اور تمہیں اس کے بدلے میں کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تمہیں ان پر ایمان لانا ہے، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور ان کی مدد کرنا ہے۔ اب ذرا نقطے کی بات سمجھیے، تمام انبیاء نے آپ پر اس وقت بھی ایمان لائے جب اللہ نے ان سے وعدہ لیا کہ تم اس بات کی شہادت دیتے ہو، قالوا اقررنا، ان سب نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں کہ جب وہ نبی آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے، ان کی بات مانیں گے، ان کے ساتھ چلیں گے، ان پر ایمان لائیں گے، ان کی مدد کریں گے۔ یہ تو بعد میں ہونا تھا کیونکہ رسول اللہ تو آخر میں پیدا ہوئے، تو پہلے اس وعدے کی تکمیل کیسے ہوئی ہے؟ امام قرطبی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہر نبی، کوئی نبی ایسا نہیں جو زمین پر آیا، پیدا ہوا، ولادت ہوئی اور اس نے دعوت دین دی اور اس نے اپنی قوم سے یہ وعدہ نہ لیا ہو کہ اگر تمہارے ہوتے ہوئے، میرے جانے کے بعد تمہارے ہوتے ہوئے ان خصائص والا آ گیا، وہ جس کے بارے میں ہم نے وعدہ کیا تھا کہ جب وہ آئے گا تو ہم اس کا ساتھ دیں گے، اس پر ایمان لائیں گے، تو مجھ سے وعدہ کرو کہ جب وہ نبی آ جائے اس کی خوبیاں یہ ہیں، اس کی نشانیاں یہ ہیں، اس کی جماعت کی نشانیاں یہ ہیں، جب وہ آ جائے تو تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے اور اس کی مدد بھی کرو گے۔ اور ہر نبی کی قوم نے ان سے وعدہ کیا، ایمان والوں نے، کہ ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ حتیٰ کہ نبی کریم علیہ السلام سے پہلے جو نبی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ جب آتے ہیں تو وہ آ کے کہتے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں آ گیا ہوں بشیر بن کر، مبشر بن کر، میں بشارت دے رہا ہوں کہ میرے بعد اب وہ شخصیت جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، کب سے؟ جب ابھی کوئی بھی نہیں بنا، کوئی بھی نہیں بنا۔ کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ زمین و آسمان تھے، جہان تھا، کیونکہ انسان کے بنائے جانے سے پہلے ہی یہ زمین و آسمان تھا۔ تبھی تو اللہ نے کہا نا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے لیے خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ تھا تو تھا۔ بعض لوگ اس پر، یہ ایک بڑی نکتے کی بات ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے بعد کچھ بھی نہیں تھا، سو پہلی مخلوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ معذرت کے ساتھ عقیدہ نبی پاک سے سیکھا ہو تو آدمی ایسی باتیں نہیں کرتا۔ سب سے پہلی مخلوق اللہ نے جس کو سب سے پہلے تخلیق فرمایا ہے اپنی مخلوق میں سے، وہ قلم ہے۔ یہ عقیدے کی بات ہے۔ اگر آپ اس کے خلاف کوئی اور بات کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مخلوق قرار دیتے ہیں، تو یہ ظلم ہوگا، اس لیے کہ آپ کو اللہ کے نبی کی بات کے انکار کرنا پڑے گا، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا، میں نے نہیں کہا، آپ کہہ رہے ہیں۔ مثلا اور آپ اصلاح کیا کرتے تھے، ایک آدمی آیا اور اس نے آ کے کہا السلام علیکہ یا خیر البریہ، اے تمام جانداروں سے سب سے افضل آپ پر سلام ہو۔ اب ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ ساری کائنات سے افضل ہیں، لیکن رسول اللہ نے تعلیم دی، آپ نے فرمایا مجھے ایسے نہ کہو، کیونکہ خیر البریہ تو ابراہیم ہے، خیر البریہ تو گویا رسول اللہ نے تعلیم دی۔ سو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اس دنیا میں
ان مقاصد کے تحت آئے ہیں جن مقاصد کا اعلان آپ کی ولادت سے ہزاروں سال پہلے کیا جا رہا ہے۔ اور وہ اعلان کیا کیا جا رہا ہے کہ جب وہ آئیں گے تو وہ لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں گے، اور اس سے پہلے جن کو کتاب و حکمت دی گئی ہے ان کو پابند بنایا جا رہا ہے کہ جب وہ نبی آ جائیں تو تم اپنی بات کو چھوڑ کر ان کی اطاعت کرو گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ واقعہ بڑا معروف ہے، حضرت عمر جو آپ کے سامنے تورات کے اوراق پڑھ رہے تھے تو آپ کو غصہ آ گیا ہے، اور آپ کے چہرے کو دیکھ کر صدیق اکبر نے انہیں متوجہ کیا ہے اور عمر نے معذرت کی ہے، اور اللہ کے نبی نے جواباً کہا اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہو کر آ جائیں اور وہ بھی پہنچ جائیں، تورات والا خود آ جائے، تو ان کی نجات بھی اسی میں ممکن ہے کہ وہ میری اتباع کریں گے، کیونکہ جب آپ موجود ہیں کسی اور کی اتباع ہو سکتی، آپ موجود ہیں تو کسی اور کی بات سنی جا سکتی، آپ موجود ہیں تو آپ سے رخ پھیر کر کسی اور کو دیکھا جا سکتا۔ آپ کے آنے کے مقاصد، یہ بنیادی بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ کرے کہ میں آپ کو سمجھانے میں کامیاب رہا ہوں کہ رسول اللہ کسی مقصد سے آئے ہیں، آپ گلیاں بازار سجوانے نہیں آئے، آپ کسی مقصد سے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ جس مقصد کو بیان کرنے سے پہلے اللہ اپنی ذات کی قسم اٹھاتا ہے، اور اپنی ذات کی قسم کے بعد اللہ اپنے ایک ایسے عظیم احسان کو جھتلاتا ہے، بتلاتا، اس کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ کی عادت مبارکہ ایسی نہیں ہے، اس کی سنت مبارکہ ایسی نہیں ہے کہ وہ انسانوں پر احسان کرے تو جتلائے کہ میں نے تم پر احسان کیا۔ اس نے کہیں نہیں کہا کہ میں نے تمہیں ناک دی، میں نے تمہیں آنکھیں دی، میں نے تمہیں یہ سمع و بصر کی قوتیں سماعتیں دی، سب کچھ دیا ہوا اسی کا ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کا اظہار اس طرح سے نہیں کرتا جیسا اظہار یہاں کیا۔ لقد، مجھے میری ذات کی قسم، من اللہ، احسان کیا اللہ نے، علی المؤمنین، ایمان والوں پر۔ کون سا احسان؟ اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کے ساتھ اس کو نہیں جوڑا، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما سکتے تھے کہ جب اللہ نے پیدا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی بہت بڑا احسان تھا، آپ کا پیدا ہونا بھی بہت بڑا احسان ہے، لیکن اللہ نے جوڑا ہے آپ کی بعثت کے ساتھ۔ اذ بعث فیہم، جب اس نے بھیجا تم میں رسولا من انفسہم، ایک ایسا رسول جو تمہیں میں سے ہے۔ تو آپ کے آنے کے مقاصد، جن مقاصد کو اللہ انعام اور احسان قرار دے رہا ہے، وہ کیا ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، آپ آیات کی تلاوت کریں گے۔ تلاوت میں آسانی سے بس اسی آیت کو سمجھانا ہے اور اللہ حافظ کہہ دینا ہے۔ توجہ فرمائیے، یتلو، تلا یتلو، اس کا مطلب ہے خوب سمجھنا، پہلے خود سمجھ۔ تلاوت یہ نہیں ہے جو آپ کرتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم تلاوت کر رہے ہیں، تلاوت یہ نہیں ہے۔ تلاوت کیا ہوتی ہے؟ جس کو خود سمجھا جائے اور پھر اتنا اچھا سمجھا جائے کہ سمجھانے کے قابل ہو سکے، پھر دوسروں کو سمجھائے، یہ ہے تلاوت۔ یہ جو ہمارے ہاں آئمہ پڑھتے ہیں، نماز میں پڑھتے ہیں یا ویسے پڑھ کے سناتے ہیں، اس کو کہتے ہیں قرات۔ آپ لکھتے ہیں نا جب قراء حضرات کو بلانا ہو، حسن قرات، آپ نے کبھی لکھا ہے حسن تلاوت؟ حسن قرات پڑھنے کا مقابلہ ہے نا کہ کون اچھا پڑھتا ہے۔ حسن قرات، محفل حسن قرات۔ تو قرات کا مطلب پڑھنا اور تلاوت کا مطلب سمجھنا، پہلے خود سمجھنا، غور و فکر کے ساتھ سمجھنا اور پھر دوسروں کو سمجھانا۔ تو اللہ کے نبی کس لیے آئے؟ یتلو علیہم آیاتہ، آیات جمع ہے آیت کی، آیت کا مطلب نشانی۔ اللہ کے نبی کا پہلا مقصد کیا ہے؟ کہ آپ اللہ کی نشانیوں کو خود سمجھ کر ہمیں سمجھانے آئے ہیں، خود سمجھ کر ہمیں سمجھانے آئے ہیں۔ آپ اس لیے آئے دنیا میں تاکہ ہم اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کو پہچاننے کی جو علامات ہیں ان کو سیکھ سکیں۔ تو کیا نبی پاک نے کوئی کسر چھوڑی؟ کوئی کسر چھوڑی سمجھانے میں؟ اور جس طرح سے آپ نے سمجھایا، میں لمبا نہیں کر رہا کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا، جس طرح سے آپ نے سمجھایا دنیا کا کوئی دوسرا فرد اور دوسرا شخص ایسے سمجھا سکتا؟ یہ پہلی ذمہ داری تھی۔ تو ہم نے سمجھا، آپ یہ سمجھانے آئے، آیات کی تلاوت کرنے آئے، آپ نے دین پہنچا دیا، دین مکمل کر دیا۔ دین جو مکمل ہے اس میں کتنی عیدیں ہیں؟
تو مکمل ہونے کے بعد کیا ضرورت اور گنجائش تھی کہ مزید کچھ شامل کیا جاتا؟ دیکھیے ہو سکتا ہے کہ آپ کا نقطہ نظر درست ہو، لیکن اس کے لیے دلیل چاہیے۔ دلیل کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اگر تیسری عید کی گنجائش تھی تو نبی پاک نے کیوں نہیں ذکر کی؟ گنجائش تھی آپ کے خیال، ہمارے خیال میں تو ہم تو کہتے ہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ ہم تو سمجھتے ہیں جو پیارے نبی دے گئے، آپ بولے تو ہمیں آپ کے بولے ہوئے الفاظ، آپ کے کہے ہوئے الفاظ وہی کافی، آپ نے کر کے دکھا دیا تو ہمیں آپ کے کیے ہوئے اعمال وہی کافی، حتیٰ کہ آپ نے خاموشی بھی کہیں فرما دی تو ہمارے لیے آپ کی خاموشی ہی کافی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب جو آپ کی خاموشی کو اور آپ کے قول اور فعل کو کافی نہیں جانتا، وہی نیا کام کرے گا، تبھی نیا کام کرے گا نا جب پہلے کام کو پورا نہیں سمجھتا۔ تو اگر گنجائش سمجھتا ہے تو یہ رسول اللہ پر الزام ہے، گویا اللہ کے دین کو ضرورت تھی ایک تیسری عید کی اور نبی پاک نے 2 عیدوں پر ہی معاملہ ختم کر دیا ہو۔ اور اگر یہ سمجھتا ہے کہ نبی پاک کو تو ضرورت نہیں تھی، آج کے زمانے کی ضرورت ہے، تو پھر یاد رکھیے آج کے زمانے میں تو اور بھی بہت سی ضرورتیں ہیں۔ اگر آپ کو آپ کی مرضی کا راستہ دیا جا سکتا ہے تو رافضیوں کو کیوں نہیں؟ اگر آپ کو آپ کی مرضی کا راستہ دیا جا سکتا ہے تو عیسائیوں کو کیوں نہیں؟ اگر آپ کو آپ کی مرضی کا راستہ دیا جا سکتا ہے تو سکھ، ہندو، یہودیوں کو کیوں نہیں؟ ان کو بھی چھوڑ دیں، جس کا جو دل میں آئے وہ کرے اور اس کو دین بنا کر پیش کر دے، ان پر کیا اعتراض ہے؟ سو پہلی بات اور پہلا مقصد یتلو علیہم آیات، دوسرا مقصد کیا تھا؟ وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ کرنے آئے۔ اچھا چلیں، محبت کا اظہار کیسے ہوتا ہے، کس طرح سے ہوتا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے تمہاری مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں تمہیں لَأَمَرْتُ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، ہر نماز کے ساتھ کیا حکم دیتا؟ ہر نماز سے پہلے حکم کیا دیتا؟ جلدی جلدی بولیں ذرا، جلدی، میں ختم کر رہا ہوں، بس پریشان نہ ہوں۔ کس بات کا حکم دیتا؟ مسواک کرنے کا۔ دیا حکم؟ نہیں دیا۔ حکم دیا؟ خواہش کا اظہار کیا۔ جنہیں آپ سے محبت تھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ اس حدیث کو سننے کے بعد وہ اپنے کان پر اپنی مسواک کو اس طرح لٹکا کے رکھتے جیسے کاتب اپنی قلم کو یہاں لگا کے رکھتا ہے کہ کسی بھی وقت اسے لکھنا پڑ سکتا ہے تو وہ یہاں سے اتار کر لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ حکم نہیں دیا آپ نے، بلکہ رعایت دی کہ اگر میں تمہاری مشقت کا مجھے احساس نہ ہوتا تو حکم دے دیتا، صرف خواہش ظاہر کی ہے۔ اور صحابی یہاں کان پہ لٹکا لیتا ہے، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے آپ اس کی خواہشات کا بھی احترام کرتے ہیں، ذمہ داریاں تو پوری کرتے ہی ہیں، آپ اس کی خواہشات کا بھی احترام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور صحابی ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یوں نبی پاک تشریف فرما ہے اور مسجد میں خواتین بھی آ رہی ہیں، مرد بھی آ رہے ہیں، خطبے کا وقت ہے، تو آپ نے چونکہ جب سب دروازے سب کے لیے کھلے ہیں تو سب دروازوں سے ادھر سے بھی مرد آ رہے ہیں، ادھر سے بھی مرد آ رہے ہیں، ادھر سے بھی عورتیں آ رہی ہیں، ادھر سے بھی عورتیں آ رہی ہیں، ملے جلے ہوئے آ رہے ہیں۔ پھر اپنی اپنی صفوں پہ مرد اگلی صفوں میں بیٹھتے ہیں، عورتیں پچھلی صفوں میں بیٹھتی ہیں۔ وہاں گیلری سسٹم تو تھا نہیں، ایک ہی چھت والی مسجد ہے جس کی اگلی صفوں میں مرد ہیں، پچھلی صفوں میں عورتیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان سے نکلا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں مسجد کا یہ والا دروازہ عورتوں کے لیے مخصوص کر دوں۔ کیا کہا؟ طبیعت ساتھ نہیں دے رہی اور آپ بھی ساتھ نہیں دے رہے۔ دل یہ چاہا
کہ یہ دروازہ عورتوں کے لیے مخصوص ہو جائے، سارے دروازوں سے مل جل کر جو آ رہے ہیں ایک دروازہ پتہ ہو عورتوں کا ہے، ادھر سے عورتیں ہی داخل ہوں، ان کو بھی آنے میں آسانی ہو اور شیطان کو بھی داؤ لگانے کا کوئی موقع نہ ملے۔ یہ خواہش کا اظہار کر دیا۔ اب حکم نہیں دیا، کیا کیا ہے؟ بولیے، خواہش کا اظہار کیا، خواہش بتائی، حکم دیا۔ جنہیں پیار ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ آپ دیکھیں گے نا ربانی صاحب سے پیار کرنے والا نوجوان، تو وہ دیکھے گا کہ وہ ربانی صاحب کی طرح کی ٹوپی پہنے، وہ ربانی صاحب کی طرح کی داڑھی رکھے، وہ جوتا ان کی طرح۔ میرے شاگرد ہے نا، تو میں جب پہلی دفعہ جمعہ پڑھانے گیا نا شاد باغ، تو آج ایک ہمارے ساتھی میرے ساتھ ہی آئے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہوتے ہیں، بتاتے ہیں کہ پہلے دن ہی، یہ انٹر کا اسٹوڈنٹ تھا اس وقت، تو کہتا ہے پہلے دن میں نے دیکھا کہ بندہ ذرا مختلف ہے، کف لنکس لگا کے آیا ہے، ڈبل کف والی شرٹ قمیض پہنی ہوئی ہے، اس نے ذرا نفاست بڑی مختلف، مولویوں والا رنگ نہیں اس کا، جیسے ہمارے ہاں بیچارے اب تو خیر مولوی بڑے تیز ہو گئے اور مولوی سب سے زیادہ سجا ہوا ہوتا ہے، تو آج سے 10 12 15 سال پیچھے جائیں تو مولوی بیچارہ سب سے زیادہ مخلوق، مسکین مخلوق لگتا تھا۔ ٹوپی ہے تو گندی، کوئی بات نہیں، بال ہے تو بکھرے، داڑھی جدھر کو بھی جا رہی ہے سو جا رہی ہے۔ اب رنگ بدل گئے۔ تو 14 سال پہلے جمعہ سننے والا جو ایک آدمی جو مجھ سے محبت کرتا ہے، اس نے کہا پہلی جو چیز میں نے نوٹ کی وہ کیا تھی کہ کف لنکس بڑے لگائے ہیں زبردست، لہذا میں بھی ایسے ہی لگاؤں۔ آدمی جس سے پیار کرتا ہے اس جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے، اس جیسا۔ اب آپ نے خواہش کا اظہار کیا ہے اور کچھ نہیں کیا، حکم نہیں لگایا کہ آج کے بعد ادھر سے مردوں کا داخلہ منع ہے۔ اور عبداللہ ابن عمر کے بیٹے رضی اللہ عنہما کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جب سے اللہ کے نبی نے خواہش کا اظہار کیا تب سے لے کے آج تک بڑھاپے تک میں دوبارہ اس دروازے سے مسجد میں داخل نہیں ہوا کہ نبی پاک کی خواہش یہ تھی۔ نبی پاک تو دلوں کو سجانے آئے تھے، یزکیہم، دل سیدھے کرنے آئے تھے کہ آپ کی بات آ جائے، آپ کا پیغام آ جائے، آپ کا قول و فعل آ جائے، تو اس کے لیے کوئی تیسرا دلیل نہ بن سکے، کوئی دوسرا اس کے سامنے امام نہ کھڑا ہو، یہ اس کو دیکھتا ہو جس سے محبت کرنا اس کے لیے لازم ہے، ایمان کا حصہ اور ایمان کا جز ہے۔ آپ تو دلوں کو سیدھا کرنے آئے تھے اور آپ کے سامنے ہمارے دلوں کو اسی طرح ہونا چاہیے کہ آپ خواہش کا اظہار بھی کر دیں۔ اچھا بتائیں، صحابہ کی محبت زیادہ اچھی ہے یا ہماری؟ اللہ نے ہماری محبت کو معیار قرار دیا یا ان کی؟ قرآن تو یہ کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے وہ مانے تم بھی ویسے مانو گے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ آپ مجھے بتائیے کہ اگر آپ کی محبت معیار ہو اور آپ کا شعر لکھا ہو، ابھی زبیر حیدر کہہ رہے تھے لکھا ہوتا ہے سوائے ابلیس کے جہاں میں، تو یہ کتنا خوفناک جملہ ہے، کبھی آپ نے اس کی سنگینی محسوس نہیں کی کہ یہ الزام تو صدیق پر بھی جاتا ہے، یہ الزام تو فاروق پر بھی جاتا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ ان کی محبت کیسی تھی؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی گواہی عمر فاروق کی وفات کے موقع پر، اللہ اکبر، اور بندہ گواہی دینے والا بھی گھر کا عبداللہ ابن عباس، اور وہ کہہ رہے ہیں حضرت عمر فوت ہوئے، میں ان کی میت پہ کھڑا تھا تو کوئی آدمی میرے پیچھے آیا، اسے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، یوں پکڑا اور اس نے کہا عمر آج کے بعد میرے سامنے سے وہ بندہ چلا گیا جس کے اعمال کو دیکھ کے میں بھی خواہش کرتا تھا کہ میرے اعمال ایک جیسے ہو جائیں۔ وہ وقت گزر گیا، وہ شخص چلا گیا، کیوں؟ آگے اس کی مزید وضاحت مفہوماً عرض کر دیتا ہوں کہ ہم نبی پاک کے زمانے میں یہ کہا کرتے اور سنا کرتے تھے نکلے ابو بکر اور عمر، رسول اللہ ابو بکر اور عمر نکلے، رسول اللہ ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، رسول اللہ ابو بکر عمر گئے، یہ ساتھ ساتھ تھے، یہ تو ایک لازمہ سمجھے جاتے تھے۔ اور آپ علیہ السلام نے کبھی دونوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا خلقنا من تربت واحدہ، ہمیں ایک مٹی سے بنایا گیا ہے اور ایک مٹی میں دفن ہو گئے اور ایک مٹی سے کل قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔
آپ اندازہ لگائیں جن کی محبت اس قدر لازوال ہے، ان کے بارے کیا تصور کرتے ہو؟ ان میں سے ایک 2 سال حاکم رہا اور دوسرا 10 سال 12 سال یا 13 سال کا اثر بنتا ہے پہلے دونوں خلیفوں کی خلافت کا، لیکن کوئی کسی نے دن نہیں منایا اور کوئی کسی نے خوشی نہیں منائی اور کوئی کسی نے اس طرح سے ہنگامہ برپا نہیں کیا، حالانکہ غربت کے زمانے عمر کے زمانے میں گزر چکے تھے، مال اتنا آ چکا ہے، اتنا مال آ چکا ہے کہ لوگ بڑا بڑا مہر مقرر کرتے تھے، عورتوں سے شادی کرنے کے لیے بڑا بڑا مہر مقرر کرتے تھے، حالانکہ عورتوں کا مہر مقرر کرنا مردوں کے لیے سب سے مشکل کام ہے، یہ مر جاتے ہیں، ویسے ان سے جتنے مرضی خرچ کرا لیں، شادی پر دوستوں کو کھانا کھلانا ہی ہو سکتا ہے، لاکھ روپیہ کھانا کھانے پہ لگا دیں ایک مجلس میں، لیکن جس کو گھر میں لا رہا ہے نا اس کے بارے میں کہیں نا کہ ذرا کچھ زیور شیور جو بنائے وہی لگا دو، تو کہتا ہے اچھا انہوں نے بیچنی ہے، اور جب نکاح پڑھانے کے لیے پوچھے نا مہر کتنا ہے تو کہتا ہے جو شرعی ہے، کیا شرعی ہے؟ باجی دیکھ لیں 5-10 ہزار بڑا ہے، تمہیں اپنا آپ کسی کے سپرد کرنا پڑے تم کر دو گے 5-10 ہزار میں؟ آسان ہے؟ خیر یہ ہمارا موضوع نہیں، گزارش یہ ہے کہ آپ ان پر الزام لگا رہے ہیں جن کے دل بھی سیدھے ہوئے اور جن کے دلوں سے بڑھ کر کسی نے نبی سے محبت نہیں کی، نبی پاک کا مقصد تھا، ان کے دل ایسے ٹھیک ہوئے کہ وہی شخص جو اس سے پہلے ایک مجلس میں کہتا ہے کہ سب سے برا چہرہ معاذ اللہ آپ کا لگتا ہے، آپ کا کلمہ پڑھ کے اگلی ہی مجلس میں کہتا ہے کہ اب آپ سے زیادہ محبوب کوئی نہیں، یزکیہم۔ تیسرا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةِ، کتاب اور حکمت سکھانے ہیں۔ کتاب سے مراد الکتاب سے مراد شریعت ہے، صرف قرآن نہیں، الکتاب سے مراد شریعت ہے، شریعت کو الکتاب کہا گیا، والحکمہ، اور اس کتاب کی امپلیمنٹیشن، اس کتاب کا نفاذ کس طرح سے ہوگا، وہ جو ضابطہ ہے معاشرے کا وہ سکھانے آئے نبی پاک۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا کر گئے ہیں۔ میرے بھائی آپ نے کوئی بات چھوڑی نہیں، آپ نے کسی نفل عبادت کا بھی کوئی معاملہ میرے اور آپ کے فہم اور خیال پر نہیں چھوڑا کہ اچھا صبح اشراق پڑھنی ہے تو جیسے تمہارا دل کر لے پڑھ لو، جیسے تم چاہو پڑھ لو، تم نفل پڑھنا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی جیسے چاہو پڑھ لو، تم فرض پڑھنا چاہتے ہو تمہاری مرضی جیسے پڑھ لو۔ ایک ایک بات کی وضاحت اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کی ہے، آپ نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، اور آپ یہی مقصد لے کر آئے تھے کہ لوگوں کو دین سکھایا جائے، لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کے بندگی میں دیا جائے۔ اللہ ہمیں یہ سیکھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم یہ جو خرافات میں پڑے ہوئے ہیں اللہ کرے کہ ہم ان اعمال سے باز آ کر حقیقی معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں، تاکہ کل قیامت کے دن آپ ہماری اطاعت سے خوش ہوں۔ میرے ذہن میں ایک حدیث آ گئی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا، اے میری قوم، اے میری امت، یاد رکھنا، الا انی فرطکم علی الحوض، میں تمہارا میزبان بن کر حوض کوثر پر جا رہا ہوں، تمہارے لیے وہاں برتن سیدھے کروانے کے لیے، تمہارے لیے انتظامات کرنے کے لیے۔ وَإِنِّي مُقَاصِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ، اور میں یاد رکھنا تم زیادہ زیادہ آؤ گے تو میں خوش ہوں گا، امتوں پر فخر کروں گا۔ الا فلا تُسَوِّدُ بِوَجْهِي، لوگوں یاد رکھنا مجھے شرمندہ نہ کروانا، مجھے شرمندہ نہ کروانا۔ کیا مطلب ہے؟ امتی بن کے رہیں، خود نبی بننے اور خود فیصلہ کرنے والے نہ بنے کہ آپ کہتا ہے کہ اگر وہاں جا کے پتہ چلا کہ میلاد منانا تھی تو پھر تم کیا کرو گے، ہم نے تو منائی ہوگی۔ اللہ اکبر، ایسا نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کہ ہم نے اس کتاب کو پڑھا ہے جس کی ابتدا میں اللہ نے وعدہ کیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہمیں کوئی شک نہیں ہے۔ تم اس کا مطلب ہے شک پر کر رہے۔ ہم تم سے پوچھتے ہیں
ہم تم سے پوچھتے ہیں نبی علیہ السلام کے بیان کیے اور بتائے ہوئے راستے پر کھڑے رہنے پر آپ ہم سے سوال بھی کریں گے تو ہم آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ نے کہا نہیں اس لیے ہم نے کی نہیں، آپ نے کہا نہیں اس لیے ہم نے منائی نہیں، آپ نے رستہ دکھایا نہیں اس لیے ہم نے یہ کام کیا نہیں، آپ کہتے تو ہماری جان بھی حاضر، آپ کہتے تو ہم اپنے جسموں کی جلدوں کے جھنڈے بنا کر لگا دیتے، آپ کہتے تو ہم اپنے آپ کو قربان کر دیتے، آپ نے کہا نہیں اس لیے ہم نے کیا نہیں۔ تم بتلاؤ اگر تم سے پوچھا کہ تمہیں کہا نہیں تم نے کیوں کیا، تمہارے پاس اس کا جواب کیا ہے؟ اللہ کی قسم ہے سیدہ عائشہ کی روایت کو یاد رکھو، اللہ کے رسول دعا کیا کرتے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ آسان حساب کرنا، اللہ آسان حساب کرنا۔ سیدہ نے آپ سے پوچھ لیا آقا یہ آسان حساب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا آسان حساب یہ ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے جائے، اللہ اس سے پوچھے تم نے یہ غلطی کی، انسان مان جائے گا میں نے کی اور اللہ اس سے حساب نہ لے، یہ آسان حساب ہے۔ اور مشکل حساب کیا ہے؟ فرمایا جس سے اللہ نے پوچھ لیا تم نے یہ غلطی کی، جی کی ہے، کیوں کی ہے؟ یہ جس سے اگلا سوال ہوا وہ مارا گیا۔ تو آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کو جس نے نبی پاک کے دین پر یقین رکھیں اور اسی پر ثابت قدم رہیں، اللہ کے نبی تو فرما گئے ہیں ترکت فیکم امرین، میں تمہارے لیے چھوڑے جا رہا ہوں دو کام، چھوڑے جا رہا ہوں، جا رہا ہوں، کیا ہوا جی؟ جا رہا ہوں۔ ترکت، ترک کون کرتا ہے؟ جو چھوڑ دے، فرق کرتا ہے، الگ ہو جاتا ہے۔ ترکہ کب ہوتا ہے؟ آپ کی وراثت، آپ کی جائیداد ترکہ کب بنتی ہے؟ جب آپ فوت ہو جاتے ہیں، آپ چلے جاتے ہیں، وہ آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے ترکہ ہو جاتی ہے۔ ترکت فیکم، تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، فیکم تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، گویا میں یہاں نہیں ہوں گا۔ اگر آپ بھی یہیں پہ ہیں تو پھر ترک کیا ہوا؟ ترکت فیکم امرین، تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر ان کے ساتھ جڑے رہے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، گویا اللہ کی شریعت، وہ سنت نبی ہی او سنت رسول ہی او سنتی، میری سنت، میرا طریقہ، اس کے نبی کا طریقہ، وہاں اسی پر قائم دائم رہنے، اس لیے کہ اس پر بچ نکلنے کے امکانات یقینی ہیں اور وہاں پھنس جانے کے یقینی امکانات ہیں کہ آپ اپنی مرضی کر کے کل کو جا کے کہیں کہ ہم نے تو اس لیے کیا تھا، اس لیے کیا تھا کہ اگر اضافی بھی ہوا تو آپ نہیں۔ سن لیجئے پھر ایک روایت ذہن میں آگے، عرفات صاحب نبی پاک کے گھر آئے تھے تین لوگ، بڑی معروف حدیث ہے، اور انہوں نے آ کے اماں جی سے پوچھا آپ رات کیسے گزارتے ہیں، ٹھیک، آپ روزہ کیسے رکھتے ہیں، آپ عبادت کیسے کرتے ہیں؟ اماں جی نے بتلا دیا کہ آپ تو ایسے روزہ رکھتے ہیں، ایسے عبادت کرتے ہیں، آپ کی اتنی بیویاں۔ تو تینوں نوجوانوں نے ایک ایک وعدہ کر لیا، اپنے ساتھ عزم کر لیا۔ ایک نے کہا شادی نہیں کروں گا، آپ تو نبی ہیں، آپ تو بیویوں کے پاس بھی بیٹھے رہے، ان سے بات چیت بھی کریں تو اللہ آپ کو اجر و ثواب دیتا ہے، میں تو نبی نہیں ہوں لہذا میں بیوی نہیں لوں گا، شادی نہیں کروں گا۔ دوسرے نے کہا آپ تو روزہ رکھتے ہیں اور نہیں بھی رکھتے، کبھی کھول بھی لیتے ہیں، کبھی روزہ رکھ بھی لیتے، ایک دن رکھتے ہیں ایک دن نہیں رکھتے، تو آپ تو نبی ہیں، آپ تو کھائیں بھی تو ثواب ہوگا، اجر ہوگا، تو میں نبی نہیں لہذا میں آج کے بعد روزہ ہی رکھوں گا۔ تیسرے نے کہا کہ آپ تو سو جائیں تو آپ کے سونا بھی عبادت ہے، تو میں یہ نہیں کر سکتا، میں تو جاگوں گا تو فائدہ ہوگا لہذا میں آج کے بعد سوؤں گا نہیں۔ اب ان تینوں بندوں نے کیا کیا ہے؟ ایک نے کہا جو اللہ کے نبی نے کیا وہ نہیں کروں گا، توجہ میری طرف، ایک نے کہا یعنی شادی آپ نے کی اور اس نے کہا میں نہیں کروں، کم کیا۔ دو نے کہا جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے ہے، میں زیادہ کروں گا۔ ایک نے کہا میں جاگوں گا زیادہ اور دوسرے نے کہا میں روزہ زیادہ رکھوں گا، میں وہ ایک دن کا رکھتے ہیں میں سارے رکھوں گا۔ ایک نے کمی کی، دو نے زیادتی کی۔ اللہ کے نبی کو پتہ چلا تو آپ نے ان تینوں کو بلا کے نہیں کہا، حالانکہ پتہ تھا یہ کون کون ہے جو میرے گھر میں آئے کے سوال کر کے، آپ نے ان تینوں کے اس نظریے کو اور آنے والے یہ میلاد اور میلاد سے متعلقہ اور دیگر لوگوں اور تمام دنیا جہان کے سارے تصورات جس میں کمی اور اضافے کا امکان ہو، تو آپ نے ان سب کے لیے خطبہ ارشاد فرمایا اور سارے مدینے کو جمع کر کے ارشاد فرمایا اور فرمایا بعض لوگ تم میں سے ایسا ایسا کہتے ہیں، یاد رکھو
میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والا، سب سے زیادہ تقوی والا ہوں۔ میں نے شادیاں کی ہیں، بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں اور دین کے کام بھی کرتا ہوں۔ میں جو آج کے بعد یہ کہے کہ میں سنت کے مطابق شادی نہیں کروں گا، اس کا میرے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں۔ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، اور میں راتوں کو جاگتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ میری سنت پر قائم رہنے کا ہی فائدہ ہوگا۔ تو میرے بھائی، آپ کی سنت پر قائم رہنا، یقین کے ساتھ قائم رہنا، اسی سے فائدہ ہوگا۔ اللہ ہمیں سے فائدے سے ہم کنار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔